السلام علیکم جی. اپڈیٹ کے ساتھ زبیر یعقوب حاضر خدمت ہے. آج کافی سارے ایونٹس ہوئے ہیں اور ایک تو پی ٹی آئی کی طرف سے جو پاور شو کیا گیا ہے, دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنا بھرپور جلسہ منعقد کیا اور دونوں کا کمپیریزن دیکھیں تو کم و بیش جو عوام کی تعداد تھی اس میں اتنا زیادہ فرق نظر نہیں آیا. تاہم یہ تو ڈرون کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کسی بھی جلسے کو بڑھا کر یا کم کر کے پیش کرتا ہے, یا مختلف کیمرہ ٹیکنیکس. اب آ جائیں ملکی صورتحال پر. مجموعی ملکی صورتحال اس وقت بالکل پیک پر ہے, اور جو اطلاعات سب سے پہلے آپ کو شیئر کر دیں کہ مسلم لیگ کاف کے پرویز الہی صاحب ہیں, وہ انہوں نے وزٹ کیا ہے آج زرداری ہاؤس اسلام آباد کا, اور کافی طویل بات چیت بھی ہوئی ہے ان کی. اور اندرونی اطلاعات یہ ہیں کہ کاف لیگ نے اصولی طور پر اعتماد کا جو اظہار کیا ہے اپوزیشن جماعتوں پر, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آدھ دن میں اس کا یا کل کسی وقت بھی اس کا اعلان کر دیں. دوسری جانب ایم کیو ایم اس وقت بھی خاموش ہے, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کسی کال کی منتظر ہے, لیکن جو مجموعی رائے یہ پائی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایم کیو ایم کے جتنے بھی جو مطالبات تھے سندھ کے حوالے سے اور مرکز کے حوالے سے وہ منظور کر لیے ہیں. تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایم کیو ایم بھی اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دے سکتی ہے. اب جو 3 یا 4 تاریخ کا جو فیصلہ ہوگا اعتماد کا, نو کانفیڈنس کا, اس میں یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جو کہانی کس کروٹ بیٹھے گی. یا پی ٹی آئی گورنمنٹ وہ مستقل آگے چلے گی, یا پھر جو کولیشن گورنمنٹ ہے یا قومی گورنمنٹ ہے وہ بنائی جائے گی. لیکن اطلاعات جو گزشتہ روز ہم نے آپ سے شیئر کی تھی اس کے مطابق یہی ہے کہ جو دسمبر 2022 یا اس سے قبل الیکشن ہو سکتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ ایک بھرپور جو بجٹ ہے وہ پیش کرنے جا رہی ہے. اس میں فی الحال تو اس کے اعداد و شمار یا جو اس کے بلٹ پوائنٹس ہیں وہ سامنے نہیں آئے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل مائلیج کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ عوام کی فیور لی جائے. جو الیکشن کمپین کے حوالے سے آج مختلف آرا پائی جا رہی تھی, اس میں بظاہر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف عوام جو ہے مائل ہو چکے ہیں. لیکن آج کے پاور شو میں عمران خان صاحب نے ایک خط کا ذکر کیا تھا, اور ماضی میں بھی ایسے وائٹ پیپر یا خط جو ہے اس کے ذکر ہوتے رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے جو ماضی قریب میں جو کہا تھا, ایک بڑا جملہ جو ان کا ہٹ ہوا تھا کہ وہ بڑے خطرناک ہو جائیں گے. تو خطرناک کا مفہوم آج کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جب انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ بیرونی اور اندرونی طور پر جو ہے وہ حکومت کی اور ملک کے خلاف جو ہے سازشیں کی جا رہی ہیں. اور بیرونی طور پر اس طرح انہوں نے ظاہر کیا کہ حکومت گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, جس میں پیسہ بھی لگایا جا رہا ہے. اور انہوں نے میاں نواز شریف کے بارے میں یہ الزام لگایا, اور انہوں نے یہ کہا کہ لندن میں بیٹھا شخص کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے ہمیں سب معلوم ہے. اب عمران خان صاحب کس وقت اس خط کو ظاہر کرتے ہیں, کن اینکرز یا کن میڈیا ہاؤسز کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن جو مجموعی طور پر آرا اس وقت پائی جا رہی ہیں وہ یہ کہ اپوزیشن جماعتیں اس وقت مضبوطی سے قدم جما کر آگے بڑھ رہی ہیں, اور 3 یا 4 اپریل کو اس کا فیصلہ نو کانفیڈنس کی صورت میں آ سکتا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. تاہم جو کل پیش رفت ہوئی ہے جس میں شاہزین بگٹی نے جو عدم اعتماد کا اظہار کیا حکومت کی کارکردگی پر, اور ایز اے پی ایم انہوں نے اپنا استعفیٰ دیا ہے, اور اس کے بعد ان کا اسٹانس پولیٹیکل جو اسٹانس ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف مائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس اسٹانس سے بلوچستان کی جو سیاسی قوتیں ہیں وہ متحرک ہوں گی, اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ روز میں شاہزین بگٹی کے ساتھ دیگر بلوچ قبائل اور جماعتیں بھی مل جائیں. تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امپائر اس وقت
مجموعی طور پر نیوٹرل نظر آ رہے ہیں، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں معاملات جو ہے کچھ بہتر ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ تصادم کی جو سیاست ہے وہ اس کا مجاز نہیں ہو سکتا اور اس کا متعامل نہیں ہو سکتا پاکستان. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض معاملات میں امپائر جو ہے وہ ملکی مفادات کو ترجیح دے رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے یا 3 روز میں نئی اپڈیٹس کیا آتی ہیں، ایم کیو ایم کس رخ پر جاتی ہے، اور جو دیگر جماعتیں ہیں جو پاکٹ پارٹیز کہلاتی ہیں وہ کس طرف رخ کرتی ہیں. تاہم جو زرداری صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے کارڈز کو بھرپور انداز میں کھیلتے ہیں، اور ان کو اس ہنر میں، اس فن میں یکتا حاصل ہے کہ وہ کس طرح پھل کو تیار کرتے ہیں اور کب توڑتے ہیں. تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے یا 3 روز میں پاکستان کی سیاسی ڈائریکشن جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا. اور اگر جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس میں بلٹ پوائنٹس کیا ہوں گے، کیونکہ آگے پٹرول کی قیمتیں بھی بڑھنے کا امکان ہے. تاہم جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہیں، اور دیگر جو سب سے بڑا ہمارا جو مسئلہ ہے اس وقت گرتی ہوئی ایکسپورٹس اور بڑھتی ہوئی امپورٹس ہیں، جس کو بیلنس کرنے کے لیے کئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. پوائنٹ سکورنگ اس وقت کی جائے تو وہ عوام کے مفاد میں نہ ہوگا، کیونکہ عوام اس وقت مہنگائی، بے روزگاری اور اس کی وجہ سے کئی معاملات اور بھی ہیں جس کی وجہ سے عوام متنفر ہو چکے ہیں. اور ان کا یہی کہنا ہے، جو عوامی رائے ہے ان کے مطابق، کہ جو بھی فیصلہ ہو حکومت کا یا سیاست کا، لیکن عوام کی خوشحالی کا فیصلہ مقدم ہونا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.